السلام علیکم ناظرین اور پیارے بچوں، ایک واقعہ ایک موضوع کی چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ دادا جان نماز کے لیے جا رہے تھے۔ موسم بہت پیارا تھا، ہلکے بادل اور ہوائیں چل رہی تھیں۔ صہیب اور خبیب کھیل رہے تھے۔ دادا جان نے دونوں کو بلایا اور نماز کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ دونوں جلدی جلدی وضو کرنے دوڑے۔ دادا جان صحن میں کھڑے ہو کر بادلوں کی دھوپ سے آنکھ مچولی دے کر مسکرا رہے تھے۔ اتنے میں صہیب اور خبیب وضو کر کے آ گئے۔ خبیب نے دادا جان کو آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ خبیب بولا، دادا جان موسم کتنا پیارا ہو گیا ہے نا، نہ اتنی سردی لگتی ہے نہ گرمی، ہوائیں بھی اچھی لگتی ہیں اور دھوپ میں کھیلنا بھی۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی شان پہ۔ ماشاءاللہ، بے شک بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ چلو جلدی چلو، جماعت کا ٹائم ہو گیا۔ صہیب اور خبیب دادا جان کے ساتھ مسجد جانے لگے۔ صہیب بولا، دادا جان شب برات آنے والی ہے، آپ نے عبادت اور دعائیں تو بتائی ہی نہیں۔ دادا جان بولے، بیٹا نماز پڑھ لیں پھر گھر جا کر لکھتے ہیں، تاکہ آپ اور آپ کے دوست اچھے طریقے سے نوافل، تلاوت، ذکر و درود اور دعائیں پڑھ سکیں، اس رات کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ انشاءاللہ دادا جان، میں نے اپنے سارے دوستوں کو بتایا ہے کہ ہم مل کر اس رات عبادت کریں گے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اسی لیے تو میں لکھ کر دے رہا ہوں، تاکہ آپ کوئی غلط چیز بھول نہ جائیں اور انجانے میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اب خاموش ہو جاؤ اور اچھے بچوں کی طرح نماز پڑھو۔ دادا جان نے مسجد میں پہنچ کر کہا۔ تینوں نے نماز ادا کی، تسبیح کرنے کے بعد دعا مانگی اور مسجد سے باہر آ گئے۔ صہیب اپنے دوستوں کو دیکھتے ہوئے بولا، دادا جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لوں؟ دادا جان نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں بیٹا، آپ نے اسکول کا کام بھی ختم کر لیا، عصر کی نماز بھی ادا کر لی ہے، اب آپ فارغ ہو تو مزے سے کھیل لو، لیکن جلدی آ جانا۔ ٹھیک ہے دادا جان، صہیب نے خوش ہو کر کہا اور دادا جان کے ہاتھ چوم کر جانے لگا تو دادا جان نے پیار سے اس کے چہرے کو پکڑ کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ خبیب نے کہا، دادا جان اب جلدی چلے نا، مجھے وہ سب لکھ کر دیں، میں نے دوستوں کو دکھانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دادا جان خبیب کے ساتھ گھر پہنچے اور سیدھے اپنے اسٹڈی روم کے چیئر پر بیٹھ گئے۔ جا کے خبیب بھی بیٹھ گیا۔ دادا جان نے لکھنا شروع کیا۔ سورہ یاسین کی تلاوت 3 مرتبہ، سورہ الدخان کی تلاوت 3 مرتبہ، دعائے یونس یعنی آیت کریمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، درود پاک کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ التسبیح ادا کریں اور ایک تسبیح اس دعا کی پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور اگر سب کے ساتھ مل کر دعا کرنی ہو تو عنی کی جگہ عنا پڑھیں۔ 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے ادا کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عنا۔ مغرب کی فرض و سنت کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء کرام رحم اللہ تعالی سے ہے۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیجئے۔ پہلی 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے دعا کیجئے، اللہ عز و جل ان 2 رکعت کی برکت سے مجھے درازی عمر یعنی لمبی زندگی بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعت شروع کرنے سے پہلے دعا کیجئے، اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل دعا کیجئے، اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔
ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین پڑھیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس پڑھے اور آپ اس کو خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیے کہ اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھی جائے، یعنی کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا سنت ہے اور سننا فرض ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ہر بار سورہ یاسین کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتدار رزقي وأصبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وأنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اے احسان کرنے والے کہ جس پر احسان نہیں کیا جاتا، اے بڑی شان و شوکت والے، اے فضل و انعام والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم پریشان حالوں کا مددگار، پناہ مانگنے والوں کو پناہ اور خوف زدوں کو ایمان دینے والا ہے۔ اے اللہ عز و جل، اگر تو آپ نے یہاں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں مجھے بدبخت، محروم، دھتکارا ہوا، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھ چکا ہے، تو اے اللہ عز و جل اپنے فضل سے میری بدبختی، محرومی، ذلت، رزق کی تنگی کو مٹا دے اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوش بخت، رزق دیا ہوا، بلائیوں کی توفیق دیا ہوا تحریر فرما دے کہ تو نے اور تیری ہی نازل کی ہوئی کتاب میں تیرے ہی بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر فرمایا، اور تیرا یہ فرمانا حق ہے کہ اللہ عز و جل جو چاہے مٹاتا ہے اور جو چاہے ثابت کرتا ہے یعنی لکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ خدایا اللہ عز و جل تجلی اعظم کے وسیلے سے جو نصف شعبان المکرم کی رات میں ہے کہ جس میں بانٹ دیا جاتا ہے جو حکمت والا کام اور اٹل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ مصیبتوں اور رنجشوں کو ہم سے دور فرما کہ جنہیں ہم جانتے اور نہیں بھی جانتے، جبکہ تو انہیں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر عزیز اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر درود و سلام بھیج۔ سب خوبیاں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔
ماشاء اللہ، یہ لو بیٹا، میں نے سب کچھ بڑی تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ خبیب نے خوش ہو کر کاپی کو پکڑا اور بولا جزاک اللہ خیرہ دادا جان۔ تو معزز ناظرین اور پیارے بچوں، آپ بھی شب برات کی خصوصی عبادات کیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ حافظ۔